رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر سے وضو کر کے مسجد آیا کریں، کوئی حرج نہیں، مسجد سے بھی وضو کیا جا سکتا ہے، لیکن آپ کا طریقہ مبارک کیا تھا؟ آپ نے حکم بھی دیا، کر کے بھی دکھایا کہ جو بندہ گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے 282، تو اللہ ذوالجلال اس کو انعام کیا دیتے ہیں؟ ایک قدم اٹھاتا ہے نیکی، ایک رکھتا ہے نیکی، اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں 10 حسنات، صحیح ترغیب کی روایت ہے 394، ایک قدم اٹھتا ہے 10 نیکیاں، رکھتا ہے تو 10 نیکیاں۔ تیسرا انعام، وہ مسجد میں آ کے پڑھتا ہے نماز جماعت سے، لیکن اللہ اس کو اجر صرف جماعت کا 27 نمازوں کا نہیں دیتے، اجر من حضرہا، مسجد میں جتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں سب کو ان کی نمازوں کا اجر، یہ جو وضو کر کے آیا ہے ان سب کے برابر اس اکیلے کو اجر ملتا۔ چوتھا انعام، یہ اللہ ذوالجلال کا مہمان ہے، وَحَقٌ عَلَى الْمَزُورِ أَن يُكْرِمَ الزَّائِرِ، اللہ نے حق رکھا ہے جو میرا مہمان بنے گا اس کی مہمان نوازی پھر میں کروں گا۔ پانچواں انعام، تبشبش اللہ کما یتبشبش اہل الغائب بطلعته، کسی کا بھائی کسی کا بیٹا اللہ سب کی حفاظت فرما دے، گم ہو جائے تو ملے تو کتنی خوشی ہوتی ہے، اتنی خوشی انسانوں کو نہیں ہوتی جتنی اس بندے کے وضو کر کے مسجد آنے پہ میرے رب کو خوشی ہوتی۔ چھٹا انعام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفر اللہ لہ ذنوبا، وہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے، نماز پڑھ کے فارغ ہوتا ہے، اس کا گناہ کو بچتا ہی نہیں ہے، اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ساتواں انعام، صحیح الجامع کی روایت ہے 6228، فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ، وہ نکلا تو بھونگا بلوچا سے اپنے گھر سے تھا، مسجد میں نماز پڑھی، اجر اس کے نام اعمال میں وہ لکھا جائے گا کہ احرام باندھ کے یہ حج کرنے گیا اور حج کر کے واپس آ گیا۔ شیطان تمہیں جہاں اللہ کے ذکر سے روکتا ہے وہاں اللہ کی عبادت سے بھی روکتا ہے، اس کا جی چاہتا ہے، وہ چاہتا ہی یہ ہے کہ کسی طریقے سے نماز چھوڑیں، کسی طریقے سے نماز میں سست ہو جائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ شیطان جہاں سستی پیدا کرتا ہے وہاں بے حیائی کو خوبصورت بنا کے، باطل کو مزین کر کے انسان کے سامنے پیش کرتا ہے، اور چوتھا اس کا جو بڑا وار ہوتا ہے برے لوگوں کی صحبت کو خوبصورت بناتا ہے۔ ایسے لوگ جو نماز نہیں پڑھیں گے، جو شراب نوشی کریں گے، جو شیطان کے شکنجے میں آ چکے ہیں، ایسے لوگوں کو دوست بنانے کی خواہش پیدا کرتا ہے۔ اور قرآن کی آیت کو سنیے، قیامت کو انسان اپنے ہاتھوں کو چبائے گا اور کہے گا ہائے کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، قرآن میرے پاس تھا، اس دوست نے مجھے قرآن سے دور کیا، میں نماز تو پڑھتا تھا، اس دوست نے مجھے اس دین سے دور کیا۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور شیطان تو انسان کو ذلیل ہی کرنا چاہتا ہے۔ بات تو دوست کی ہو رہی تھی قرآن میں، اس شیطان کا تذکرہ کیسے آ گیا؟ مفسرین کہتے ہیں کہ وہ دوست جو آپ کو نماز سے روکتا ہے، قرآن سے روکتا ہے، اچھائی سے روکتا ہے، وہ انسانی شکل میں شیطان ہی تو ہے، اس سے بچیے۔ المرء علی دین خلیلہ، ہر شخص اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ فَلْيَنظُرْ إِلَى مَنْ يُخَالِلُ، غور کر لیا کرو آپ کس کو دوست بنانے جا رہے ہو۔ المرء مع من احب، جو جس سے محبت کرتا ہے اسی طرح ہی ہو جاتا ہے۔ المجالسہ تولد المجانسہ، جس کے ساتھ بیٹھیں گے اسی کی عادات آپ کے اندر آ جائیں گی۔ لا تسأل عن قرینی، لا تسأل عنہ وسل عن قرینی، وکل قرین بالمقارن یقتدی، کسی کے بارے میں جاننا ہو تو اس کے دوستوں کو دیکھیے، جیسے دوست ہوں گے ویسا وہی ہوگا۔ قل لمن تعاشق قلت من انت، مجھے اتنا بتاؤ تم بیٹھتے کس کے ساتھ، تو کہنے والا کہتا ہے میں تمہیں یہ بتاؤں گا کہ تمہاری حقیقت کیا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے مثال دی ہے، اچھا دوست کستوری والا ہے اور برا دوست بھٹی میں پھونک لگانے والا۔ کستوری والے کے پاس اگر آپ جائیں، یا تو اما ان یحزیک، آپ کو گفٹ دے گا کستوری،
اگر وہ گفٹ نہیں دیتا آپ خرید لیں گے، گفٹ سے بھی آپ کو خوشبو آئی، آپ نے خرید لی کستوری تب بھی خوشبو آئی، نہیں تو کستوری والے کے پاس بیٹھنے سے جب تک آپ بیٹھے رہیں گے آپ خوشبو میں معطر رہیں گے۔ اچھے دوست کے پاس جب آپ جاتے ہیں، اچھا دوست آپ کو اچھی نصیحت کرتا ہے، یا آپ اس سے کچھ سوالات کر کے پوچھ کے کچھ رہنمائی لے لیتے ہیں، اور نیک لوگوں کے پاس بیٹھنے سے بھی اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اور برا دوست اس پھونکنے میں پھونک مارنے والا ہے جو آگ جلا رہا ہے، آپ اس کے پاس جائیں گے یا تو چنگاری اڑے گی، آپ کے لباس کو جلا دے گی، نہیں تو دھواں تو برداشت کرنا پڑے گا۔ برا دوست بھی ایسے ہی ہوتا ہے، یا تو آپ کو اپنی برائی میں لپیٹ لے گا، برا بنا لے گا، نہیں تو آپ کو ذلت تو سہنی پڑے گی۔ اور آج تو حقائق یہ بتاتے ہیں کہ اگر 3 بجے کوئی شخص مسجد کا رخ کر رہا ہو نا تہجد پڑھنے، اور کچھ چور بھی جا رہا ہو، نہ اس کو پتا یہ کون ہے نہ اس کو پتا یہ کون ہے، اور چوری ہو جاتی ہے تو FIR میں نام کس کا آتا ہے؟ دونوں کا۔ کیوں؟ حالانکہ وہ بیچارہ تہجد پڑھنے مسجد جا رہا ہے، معمولی سے ساتھ کی وجہ سے بھی اس کو مصیبت آ جاتی ہے۔ اس لیے 5واں طریقہ جس سے شیطان اللہ ذو الجلال کی رحمت سے انسان کو دور کرتا ہے، وہ گھروں کو خراب کرتا ہے، میاں بیوی کی لڑائی کرواتا ہے، مسلمانوں کے آپس میں تعلقات کو خراب کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان اعیس ان یعبدہ المصلون فی جزیرۃ العرب، شیطان مایوس ہو گیا، جزیرہ عرب کے لوگ شیطان کی پوجا نہیں کریں، ولیکن بالتحریش بینہم، لیکن ایک دوسرے کے خلاف باتیں کر کر کے لڑائیاں کروا دے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان نے اپنا تخت بنایا ہوا ہے، پانی پہ رکھا ہوا ہے، ثم یبعث سرایاہ، پھر اپنے چیلوں کو بھیجتا ہے، پھر وہ رپورٹ دیتے ہیں۔ حدیث لمبی ہے، صحیح مسلم کی روایت، ایک جب آ کے کہتا ہے فعلت کذا و کذا، آج میں نے اتنے قتل کروا دی، تو شیطان ابلیس کہتا ہے میں صنعت شیئا، کیا کیا؟ مسلمانوں کی تو عقیدے بڑے اچھے ہیں، وہ کہتے ہیں بچے 2 اچھے نہیں، جتنے بھی ہیں اتنے ہی اچھے ہیں۔ آپ نے کتنے قتل کروائے ہیں؟ 100۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنے ہزاروں بچے دے دیے، تم نے کیا کیا؟ وہ بیٹھ جاتا۔ دوسرا کہتا ہے فعلت کذا و کذا، میں نے یہ کیا، کیا کیا؟ کہتے چوری کروائی۔ کتنی چوری ہوئی ہے؟ مسلمان تاجر سچ بولتے، جھوٹ نہیں بولتے۔ تم نے چند لاکھ کی چوری کروائی، ان کو کروڑوں کے پروفٹس اللہ نے دے دی، تم نے کیا کیا؟ ایک شیطان اٹھ کے جب یہ کہتا ہے میں ترکت حتی فرقت بینہ وبین امرأتی، میں صبح سے لگا ہوا تھا، خامن کو کہتا تھا چھوڑو اسے، پھر شادی ہو جائے گی، پھر کیا، عورتیں بہت، اور اس کو کہتا تھا کیا تم نے مصیبت پار رکھی، چھوڑو اسے اور شادی ہو جائے گی۔ اب خامد اپنے گھر میں ہے، بیوی اپنے گھر میں ہے، اس وقت شیطان ابلیس اپنے تخت سے کھڑا ہوتا ہے، فیقبلو فیلتزمو، اس شیطان کو اپنے سینے سے لگا کے اس کو بوسہ دے کے کہتا ہے نعم الرجل انت، جو کام تم نے کیا کسی نے نہیں کیا۔ خاندانوں کو توڑنا، گھروں میں لڑائیاں کروانا، اس سے شیطان راضی ہوتا ہے، رحمان راضی نہیں ہوتا۔ آئیے چوتھا نقطہ، ویسے تو بہت سارے اور بھی طریقے شیطان کے، ناحق غصہ دلائے گا، فضول خرچی کروائے گا، فقیری کا خوف دلائے گا، اور کہے گا کہ آپ کا کیا سٹیٹس ہے، اس کو بلند کرو، برائی کر کے، یہ سارے کے سارے شیطانی وار ہے۔ علاج کیا ہے؟ آپ پسند کریں گے ان علاجات کو ساتھ ساتھ یاد کرنا؟ ایسے تو آپ کا ماشاءاللہ حافظہ مجھے لگتا ہے بہت اچھا ہے، اس لیے آپ لکھتے نہیں ہیں۔ امام بخاری تھے نا، تو جب وہ استاد بولتے تو وہ لکھتے نہیں تھے، تو ساتھی کہنے لگے ما لہو لا یکتب، اس کو کیا یہ لکھتا کیوں نہیں؟ تو وہ اپنے ہاتھ سے ہی انگلی پہ اس طرح لکھتے رہتے، اللہ نے ان کو بڑا حافظہ دیا تھا۔ تو ایک شخص نے کہا یہ کیا تماشا ہے، ہم سب لکھتے ہیں، لکھتا ہی نہیں۔ تو آخر ان کو کیا کرنا پڑا کہ اچھا جو تم نے حدیث سے لکھی ہیں وہ کھولو۔ 15,000 حدیث ہم نے زبانی وہ سنا دی جو انہوں نے لکھی ہوئی تھی۔ تو مجھے بھی امید ہے کہ یہ سارا درس آپ کے ذہن میں لکھا جا رہا ہے، اور آپ ضرور سب کے سب ڈاکٹر صاحب کو لکھ کے دے دیں گے، یہ ایسے ہی ہوگا، اس لیے لکھنے نہ رہے۔ علاج کیا ہے؟ وسوسہ ہو، شیطان کا کوئی بھی ہتھ کنڈا ہو، پہلا علاج میرے بھائی اپنے آپ کو اللہ کی ضمانت میں لے جائیے، رب سے گزارش کیجئے اللہ میں اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں،
تیرے سوا مجھے شیطان سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ کیسے اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دینا چاہتا ہوں اور کیسے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں اور آپ آ سکتے ہیں؟ غور سے سنیے گا۔ سب سے پہلی بات، اگر آپ قرآن کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں تو یہ پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، گویا آپ نے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیا۔ دوسری بات، آپ نماز کے اندر کھڑے ہیں اور شیطانی وسوسہ اس طرح آتا ہے کہ آپ کو نماز اور تلاوت بھلا دیتا ہے، تو آپ یہ پڑھیے اعوذ باللہ من خنزر۔ یہ پڑھنے سے آپ اللہ کی ضمانت میں چلے جائیں گے، شیطان خیالات نہیں لائے گا۔ تیسری بات، آپ کو جب بھی غصہ آئے تو اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دے دیجئے۔ آپ کیا پڑھیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کیا پڑھا جائے؟ صحابی کہتے ہیں کہ ایک دن ہم بیٹھے بیٹھے ایک شخص نے غصہ دلا دیا، اور جس کو غصہ دلایا اس نے اٹھ کے اپنے بازو کھولے اور وضو کرنے لگے۔ پہلے جب بازو کھولے تو ہم خوفزدہ ہو گئے کہ لڑائی ہوگی، جب وہ وضو کرنے لگ گیا تو ہم نے کہا شاید پاک صاف ہو کے لڑیں گے، تو وضو کر کے جب آئے تو آ کے کہتے ہیں سنو، میرے دادا عطیہ نے مجھے بیان کیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا غصہ شیطان سے ہے، شیطان آگ سے بنا ہے، اور آپ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پانی جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے جب کسی کو غصہ آئے تو وہ اعوذ باللہ پڑھ لے، نہیں غصہ جاتا تو وضو کر لے۔ ویسے تو یہ بھی حدیث ہے کہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، لیکن گراؤنڈ اور ریالٹیز یہ بتاتی ہیں کہ بندہ لیٹا بھی ہو غصہ آئے تو اٹھ کے دوڑ پڑتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ اللہ عز و جلال ہمیں محفوظ فرمائے۔ چوتھی جگہ، جب آپ کسی جگہ پڑاؤ ڈالتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ تاغان کی وادی میں جائیں یا کسی جگہ جائیں، تو آپ اللہ تعالیٰ کی ضمانت میں جائیں۔ کیسے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ جب یہ پڑھ کے آپ کسی جگہ بیٹھیں گے، رب تعالیٰ کے فضل سے جب تک آپ اپنے گھر واپس نہیں آ جاتے اس وقت تک آپ کو کوئی چیز تکلیف میں دے سکتی، جن تو دور کی بات ہے، شیطان تو دور کی بات ہے، موذی چیز بھی آپ کو تکلیف نہیں دے سکے گی۔ امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ میں یہ دعا تو سکھاتا تھا، زندگی میں ایک مرتبہ میں یہ دعا پڑھنا بھولا، اس دن ہی مجھے بچھو نے کاٹ لیا۔ پانچواں طریقہ جس سے آپ شیطانوں سے بچنے کے لیے اللہ کی ضمانت میں جا سکتے ہیں، آپ جب واش روم میں جاتے ہیں تو یہ دعا پڑھیے اعوذ باللہ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ جن جو ہیں شیاطین اور جنیوں سے اللہ مجھے محفوظ فرما۔ اور یہاں رک کے میں ایک بات ضرور آپ سے کہوں گا، آپ تو نوجوان ہیں، آپ کو جنوں سے خوف تو نہیں آتا؟ پکی بات ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر بھی کوئی جن بیٹھا اور آپ کو نظر نہ آ رہا، آپ زندگی میں خوف کھائیے گا بھی نہیں، بہادر بنیے۔ اور کتنے لوگ پریشان ہیں، پریشانی کیوں ہوتی ہے؟ اس طرح کی دعائیں نہیں پڑھتے تو جن واقعی ان کو تنگ کرتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ جب تک آپ پاک رہتے ہیں، بابوس رہتے ہیں اور یہ دعائیں پڑھتے ہیں، دنیا کا کوئی جن آپ کا سامنا نہیں کر سکتا۔ اور میں تو کبھی کبھی پوچھتا ہوں بھائی آپ اتنے پریشان ہو، پتہ نہیں اب کیا ہوگا۔ آپ نے کبھی بریکنگ نیوز دیکھی یا سنی ہے کہ 4 جن آئے گجرانوالہ میں 6 لوگوں کو اٹھا کے لے گئے؟ کبھی سنا آپ نے؟ ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کو بہادر ہونا چاہیے۔ کیسے بہادری آئے گی؟ یہ دعائیں پڑھنے سے، صبح شام کے اذکار پڑھنے سے، سورۃ البقرہ کی تلاوت کرنے سے، آیت الکرسی پڑھنے سے۔ چھٹا طریقہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح شام یہ دم کیا کرتے تھے اپنے بچوں کو، اور یہ پڑھا کرتے تھے اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ حسن حسین رضی اللہ عنہما جو اللہ کے رسول کے پھول تھے، جو جنت کے شہزادے ہیں، وہ دونوں بیمار تھے اور دونوں لیٹے ہوئے۔ جبریل امین آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول آپ آج پریشان لگ رہے ہیں۔ کہا میرے دونوں پھول تو لیٹے ہوئے ہیں، بیمار ہیں۔ کہا اللہ نے مجھے بھیجا ہے، یہ پڑھ کے دم کیجئے اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ آپ نے یہی کلمات پڑھ کے دم کیے، فقام یلعبان، دونوں اٹھے اور کھیلنے لگے۔ اپنے بچوں کو بھی اللہ کی ضمانت میں دیجئے، اللہ کی پناہ میں دیجئے۔ اور ساتھ جبریل نے کہا کہ آپ کے
والد ابراہیم علیہ السلام اسماعیل اور اسحاق کو یہی نام کیا کرتے تھے۔ ساتواں طریقہ، اگر آپ کو گھبراہٹ محسوس ہو رہی ہو، بے چینی ہو، خوف ہو، فرسٹریشن کا شکار ہے اور آپ ڈپریشن میں چلے گئے ہیں، تو آپ فوراً اپنی زبان پہ یہ کلمات لائیے: اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ یہ کلمات پڑھنے سے رب تعالیٰ بے چینی بھی ختم کرتے ہیں، خوف بھی ختم کرتے ہیں، فرسٹریشن کا شکار لوگ ریلیکس ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کی ضمانت میں چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آپ کتے کے بھونکنے کی آواز سنو یا گدھے کے بولنے کی آواز سنو، فوراً کہہ دیا کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ اس وقت ہی آوازیں نکالتے ہیں جب یہ شیطان کو دیکھتے ہیں، تاکہ تم شیطان کے تسلط سے بچ جاؤ۔ ومن صلی الفجر فی جماعہ فہو فی ذمۃ اللہ۔ اور اگلا طریقہ جس سے آپ رب کی ضمانت میں جا سکتے ہیں، صبح کی نماز با جماعت ادا کیجیے۔ وہ اللہ کی ضمانت میں چلا جاتا ہے، اللہ کی امانت میں ہوتا ہے جو صبح کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے۔ اگر آپ کو خواب آیا ہے تو یاد رکھیے اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، برا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور اگر برا خواب آئے تو 3 کام کیجیے۔ پہلا کام، اٹھ کر بائیں طرف اپنے چہرے کو کر کے 3 مرتبہ تھوک دیجیے اور یہ پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور تیسرا کام، صدقہ کر دیجیے، آپ کو اللہ عز و جلال محفوظ فرمائیں گے۔ اور یہ خواب کسی کو مت بتائیے الا علی عالم او ناصح، یا کسی عالم کو بتائیے یا اس کو جو آپ کو شریعت کی روشنی میں نصیحت کر سکتا ہے۔ کسی ایسے انسان کو بتائیں گے وہ آپ کے خواب سن کے خوش بھی ہو سکتا ہے کہ بہت اچھا ہوا آپ کو خوف زدہ خواب آئے۔ نہیں، شریعت کی روشنی میں آپ اس کا حل تلاش کرنے کے لیے کسی عالم کو بتائیے، کسی ناصح کو بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صبح کے وقت اور شام کے وقت جو یہ دعا پڑھ لیتا ہے، 24 گھنٹے اللہ کی امانت، ضمانت اور پناہ میں چلا جاتا ہے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ رب کل شیء وملیکہ اشہد ان لا الہ الا انت اعوذ بک من شر نفسی وشر الشیطان والشرک۔ یہ الفاظ جو پڑھ لیتا ہے رب تعالی 24 گھنٹے اس کی شیطان سے حفاظت فرما دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیطان سے بچنے کا اگلا طریقہ جو بیان کیا ہے، رات کے وقت اور ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھیے۔ من قرأ آیت الکرسی دبر كل صلاة مکتوبہ لم يمنعه من دخول الجنہ الا ان يموت۔ جو آیت الکرسی ہر نماز کے بعد پڑھ لیتا ہے، اس کی اور جنت کے درمیان صرف موت کا پردہ حائل ہے۔ جس دن فوت ہوگا وہ جنتی مہمان ہوگا۔ اور جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے، جو رات کو پڑھ لے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ عز و جلال کے پیارے پیغمبر نے کتنی خوبصورت بات کہہ دی، لن يزال عليك من اللہ حافظ ولا يقربك شیطان حتى تصبح۔ رات کو آیت الکرسی پڑھ لے، صبح تک شیطان آپ کے قریب نہیں آئے گا، بلکہ رب تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے ایک محافظ، ایک نگرانی کرنے والا فرشتہ اتار دیا جائے گا۔ آپ اپنے گھر میں سورۃ البقرہ پڑھیے، بلکہ اگر رات کو سوتے وقت سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لیں تو حدیث میں آتا ہے فی لیلۃ کفتہ، اگر کوئی رات کو یہ 2 آیتیں پڑھ لیتا ہے، ساری رات شیطان سے اللہ تعالیٰ اسے کافی ہو جاتے ہیں، اس کے قریب نہیں آنے دیتے۔ اپنے گھر میں سورۃ البقرہ پڑھیے، جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے لا يدخلہ الشیطان ابدا، شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا۔ فإن أخذها بركة، سورۃ البقرہ کو پڑھنا بہت بڑی برکت کا باعث ہے۔ وتركها حسرة، اور اس کو چھوڑ دینا حسرت و ندامت انسان کو ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نماز کے بعد آخری 2 سورتیں پڑھیے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ ان 2 سورتوں کو پڑھنے سے کبھی آپ پہ جادو نہیں ہوگا،
کبھی جنات کا حملہ نہیں ہوگا. امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اقرأ المعوذتين بعد كل صلاة. اللہ کے رسول نے حکم دیا ہر نماز کے بعد ان 2 سورتوں کو پڑھا جائے.